ایک اور مسئلہ خواتین کے لحاظ سے بڑا ایک معرکۃ الآراء وہاں بن جاتا ہے کہ حرم میں خواتین کہاں کہاں تک جا سکتی ہیں حالت نجاست میں. یہ ایک مسئلہ وہاں پر بہت پیش آتا ہے، خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، ابھی آگے چل کر آپ کو اندازہ ہوگا. تو رواق میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مختلف راہداریاں بنی ہوئی ہیں، دالان بنے ہوئے ہیں، تو وہاں تک بھی خواتین جو ہے وہ حالت نجاست میں جا سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے مثلا مختلف جو صحن بنے ہوئے ہیں صحنوں میں بھی جا سکتی ہیں. صحن بنے ہوئے ہیں جیسے امام حسین کے یہاں صحن بنا ہوا ہے اور دیگر حرموں میں صحن بنے ہوئے ہیں، تو وہ صحن میں جانے میں چاہے وہاں پہ نمازیں وغیرہ ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں، تو نمازیں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ان کو مسجد وغیرہ نہ سمجھا جائے، یعنی ہر جگہ وہاں پہ مسجد کے حکم میں نہیں، چاہے وہاں نمازیں ہوتی ہیں. جیسے کہ مثلا میں مثال دے دوں کہ جیسے اگر آپ ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز خانہ ایک بنا ہوتا ہے، وہ مسجد چاہے مسجد بھی لکھا ہو اس پر، لیکن وہ مسجد جس کو مسجد کے لحاظ سے وقف کیا گیا ہو اس کو مسجد کہتے ہیں. یعنی جو نماز خانہ یا مسجد لکھ دیا جاتا ہے، کبھی نماز خانہ ادھر بن جاتا ہے کبھی ادھر بن جاتا ہے، مائگریٹری ہوتا ہے ادھر سے ادھر، جہاں ان کو سہولت ہوتی ہے وہاں پر وہ نماز خانہ لکھ دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی خواتین جا کر بیٹھ سکتی ہیں جو مسجد کے حکم میں نہ ہو اور صرف ایک نماز کی ایک جگہ مخصوص کی گئی ہو. یعنی ایئرپورٹ پہ بھی اکثر خواتین ظاہر سب عورتوں کے ساتھ جا رہی ہیں، وہاں جا کے نماز خانے میں جو کچھ عورتیں نماز پڑھ لیں، اور جو نجاست کی حالت میں ہو کہیں بھی کونے میں بھی جا کے بیٹھ جائیں وہاں پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ نماز خانہ ہے، مسجد کے حکم میں نہیں. تو اسی طریقے سے چاہے یہاں نماز ہوتی ہو، صحنوں وغیرہ میں لوگ نماز پڑھتے آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، لیکن وہ مسجد کا حکم نہیں ہے. مسجد وہ کہ جس کو واقف نے وقف کیا ہو مسجد کے لحاظ سے، یعنی وقف کرنے والے نے، تو صحنوں میں بھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف صحن بن گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہاں پہ بھی صحن بن چکے ہیں، بہت سارے نئے نئے صحن بنتے رہتے ہیں. تو وہاں پر جانے میں چاہے وہاں لوگ ہر وقت نماز پڑھتے آپ کو نظر آئیں، لیکن تب بھی وہاں جا کر حالت نجاست میں جایا جا سکتا ہے اور ٹھہرا بھی جا سکتا ہے. لیکن حرم سے جو متصل مساجد ہیں، مساجد ان میں داخل تو ہوا جا سکتا ہے، ایک دروازے سے داخل ہو جائیں اور دوسرے دروازے سے بغیر رکے نکل جائیں. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے، پھر کوئی خاتون آپ کو مل گئی، آپ اس سے رک کے کچھ بات چیت کرنے لگے، نہیں، وہ حرام ہو جائے گا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ 2 دروازے اس مسجد کے ہونے چاہیے. یعنی آپ ایک دروازے سے داخل ہوں حالت نجاست میں اور چلنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں. یعنی مساجد کے اندر عورت جا سکتی ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتی، رک کے کھڑے ہو کے کسی سے بات نہیں کر سکتے، رک کے ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، رک نہیں سکتے. اور 2 دروازے بھی ضروری ہیں. اگر ایک ہی دروازہ ہے کہ اس میں داخل بھی ہوں اور اسی دروازے سے باہر آ جائیں تو پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوں دوسری سے باہر نکل جائیں. لیکن یہ حکم مسجد الحرام کا نہیں ہے اور مسجد نبوی کا بھی نہیں. یعنی مسجد الحرام میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے بھی نہیں نکل سکتے، اور یہی حکم مسجد نبوی کا بھی ہے. یعنی ان 2 مسجدوں کو چھوڑ کر ان میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے. باقی مساجد میں داخل ہو سکتی ہے عورت حالت نجاست میں، اور ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے باہر نکل جائے. اور اگر ایک ہی دروازہ ہے یا دوسرا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، بند ہے، اور وہیں سے جائیں اور وہیں سے آپ کو باہر آنا ہے، تو پھر اندر داخل ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو حرم سے متصل جو مساجد ہیں، اب مثلا حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو وہاں پر مسجد گوہر شاد ہے مثلا. تو ایک تو مسجد کا باہر کا ایریا ہوتا ہے، وہاں پر تو اس کی وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے، جہاں عام طور پر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی چپلیں اتار کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے مسجد شروع ہو گئی ہے، جہاں نماز وغیرہ بھی اس لحاظ سے ہوتی ہے، نماز جماعت ہوتی ہے. تو وہاں پر خواتین وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی جا کر. تو حرموں سے جو متصل مساجد ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی حدود کہاں شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک. تو وہاں کے انتظامیہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا جو مولانا حضرات وغیرہ ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں تک خواتین جا سکتی ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتی.
تو مسجد سے باہر تک کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر جا سکتی ہیں، لیکن جہاں سے مسجد باقاعدہ شروع ہوتی ہے وقف کرنے کے اعتبار سے تو وہاں اندر داخل تو ہو سکتی ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتی. تو عام طور پر آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھہرنا تو ہوتا ہی ہے وہاں جب سب جا رہے ہیں، تو نہیں اس طرح، کیونکہ بہت ساری خواتین اس کا خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور سننے میں آیا ہے اور اسی حالت میں چلی جاتی ہیں متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ غلطی نہ ہونے پائے. زرعی والا جو کمرہ ہے جہاں قبر امام مظلوم یا دیگر ائمہ کی جو قبور موجود ہیں، وہاں پر صرف احتیاط واجب یہ ہے کہ حالت نجاست میں عورت نہ جائے، ورنہ رواق میں، دالانوں میں اور راہداریوں میں، صحن میں، باقی ہر جگہ حرم کے احاطے کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں. لیکن جس جگہ پر زرعی یا قبر امام معصوم موجود ہوتی ہے وہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت حالت نجاست میں نہ جائے. یعنی بالکل حرم، یعنی جو قبر والا جو اطراف کا ایریا ہے وہ کمرہ، بس اس کو یاد رکھیں کہ جہاں پر قبر ہوتی ہے. اچھا، لیکن اسی طریقے سے امام زادگان کے جو حرم ہیں ان میں حائض عورت کا جانا، مثلا حرم ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام، درود بھیجیے محمد علیہ. امام زادگان کا وہ فقہی حکم نہیں ہے، جو کہ خود امام جو معصوم ہیں ان کا جو فقہی حکم ہوتا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ وہاں نہ جائے. امام زادگان کے اندر یہ حکم نہیں. حضرت عباس علمدار کے قبر کے اوپر بھی عورت حالت نجاست میں جا سکتی ہے فقہی اعتبار سے. ابھی ہم فقہی اعتبار سے ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا، جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مثلا حرم معصوم قوم میں بھی جا سکتی ہے، یعنی ان کے بالکل قبر کے پاس ان کی زری کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے فقہی اعتبار سے. اسی طریقے سے مثلا سید محمد جو بلد میں جن کا روضہ ہے وہاں پر بھی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے شام میں، دمشق میں، وہاں پر بھی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے امام زادگان کے حوالے سے. البتہ کچھ مراجع ایسے ہیں، یعنی یہ جو مسئلہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ جا سکتی ہے امام زادگان کے قبور کے اوپر حالت نجاست میں. آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی مسئلہ تھا، آیت اللہ خوئی کا بھی یہی مسئلہ تھا، رہبر معظم کا بھی یہی مسئلہ تھا، امام غمینی کا بھی یہی مسئلہ تھا. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے. مرحوم مراجع میں سے آیت اللہ بہجت ایک تو اس کو منع کرتے تھے، وہ بھی احتیاط واجب اس مسئلے میں بھی لگاتے تھے، امام زادگان میں بھی. اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو جلیل القدر امام زادگان ہیں، جس میں حضرت عباس ہیں، معصوم قوم ہیں، مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کی قبور پر بھی حالت نجاست میں نہ جائے. اور وہ جو کہ اجازت بھی دیتے ہیں، مثلا آپ کسی خاتون کا دل نہیں مان رہا ہے کہ میں حالت نجاست میں وہاں تک جاؤں، تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کہیں بھی دور بیٹھ کر بھی ان کا زیارت کی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں حائض کا جانا، کیونکہ وہاں جب بھی جاتے ہیں خواتین، ظاہر پورے گروپ ساتھ ہوتا ہے، کاروان ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سب لوگ اب یا تو خواتین ایسی کوئی خاتون ہو اس کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر جائیں، سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر ہوٹل اس قابل نہیں کہ چھوڑ کے جائے، ساتھ لے کر جائیں تو وہاں پہ کافی بڑا پروگرام ہوتا ہے، وہاں پہ کہاں ٹھہریں گی، کہاں رکے گی، مسجد میں تو داخل ہو نہیں سکتے ہیں. اب مثلا جیسے مسجد کوفہ ہے مثلا، تو وہ یہ جہاں پہ بھی اس کے اندر جو اندرونی اس کا جو ایریا ہے، جتنا بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، سب مسجد کے حکم میں، یا تو بالکل جہاں سیڑھیاں ویڑیاں سی ہوتی ہیں اس کے اوپر چڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہاں کہیں بیٹھ جائے. لیکن اتنا گھنٹوں کے لیے ایسی ادھر ادھر بیٹھے رہنا یہ بعض اوقات وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے پھر، یہ جیسے پچھلا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مسجد کوفہ کا حصہ ہے، لیکن یہ جو دو گنبد نظر آ رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ، تو لیفٹ پہ ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے اور رائٹ پہ حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے. تو یہ مسجد کوفہ سے بالکل اٹیچڈ ہیں، تو ایسی خواتین کاروان اور گروپوں کے ساتھ جا سکتی ہیں اور ہانی ابن عروہ کے روضے میں اندر جا کر ٹھہر جائیں. ابھی آپ نے سنا ہے کہ جب امام زادگان کے اندر اجازت ہے تو اصحاب ائمہ میں بھی اس کی اجازت ہے،
تو وہاں پر جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے اور کمفرٹیبلی بیٹھ سکتی ہیں وہاں پر، تو ہانی ابن عروہ کے روضے کے اوپر یا پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں. پھر بعد میں جن کو لینا ہے گروپ یا کاروان والے، اور وہ خود بھی ان جگہوں کی زیارت کے لیے وہاں سے مسجد کوفہ سے فارغ ہو کر آتے ہی ہیں، تو پھر وہ ان کو جوائن کر لے بعد میں. اسی طریقے سے مسجد سہلہ. مسجد سہلہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی عظیم المرتبت مسجد ہے، اور یہاں تک کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو ان کی قیام گاہ یہی مسجد سہلہ ہوگی. قیام گاہ سے مراد یہ نہیں کہ مسجد سہلہ کے اندر رہیں گے، یعنی مسجد سہلہ ایک بڑا احاطہ ہے، یعنی یہاں پر امام جو ہے وہ قیام پذیر ہوں گے مسجد سہلہ میں. تو مسجد سہلہ کے اندر بھی جب جائیں تو وہ تمام ایریاز کے جو کہ مسجد سے باہر ہیں وہاں تک یہ عورت جا سکتی ہے، وہاں پر بیٹھ بھی سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے. لیکن جو مسجد کا ایریا ہے کہ جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے تو وہاں پر پھر یہ کوشش کرے کہ بلکہ اس کے لیے یعنی وہاں پر نہیں ٹھہر سکتی، یعنی مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو کے یا تو دوسرے دروازے سے نکلے، اور یا پھر یہ کہ اگر دوسرا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہو یا وہ بند ہو مثلا تو پھر اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی. تو لیکن اس سے پہلے جو باہر کے جو وہ ایریاز کے جو کہ مسجد کے حکم میں نہیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ جا کر بیٹھ سکتی ہے، اور بعد میں جب کاروان فارغ ہو جائے تو ان کے ساتھ پھر واپس آ جائے. تو اس طرح وہ ساتھ بھی جا سکتی ہے، ورنہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. بہت سی خواتین وہاں سے فون کر رہی ہوتی ہیں، پوچھ رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر کہ کیا کریں، ہم جانا بھی ضروری ہے، اب ہوٹل چھوڑ کے جائیں تو کیا مسئلہ ہو. تو یہ بہرحال ایک حل ہے مسجد کوفہ میں، یا تو ہانی ابن عروہ یا حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے پہ انتظار کر لیں، یا مثلا مسجد سہلہ اگر گئے ہیں تو اس سے مسجد کی حدود سے باہر انتظار کیا جا سکتا ہے. اچھا، وہ جگہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا ہونا مشکوک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایریا مسجد میں شامل بھی ہے شامل نہیں، یہ بھی ایک آتا ہے ایک مسئلہ وہاں پر. مثلا بہت سی ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں مسجد میں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسجد میں شمار ہوگا یا شمار نہیں ہوگا. تو ایسی صورتوں میں کہ جس ایریا کا مسجد میں شامل ہونا یقینی نہ ہو اور مشکوک ہو تو وہاں پر جانا حرمت کا حکم نہیں رکھتا ہے، یعنی وہاں تک اس کو ایک سہولت ملے گی کہ وہاں تک وہ جا سکتی ہے مشکوک صورتحال میں. لیکن جس جگہ کا پتہ چل گیا کہ مسجد کے حکم میں ہے تو وہاں پر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے یا تو باہر نکل جائے، اور اگر ٹھہرنا لازم آ رہا ہو تو پھر ٹھہر نہیں سکتی.